کل کا سبق جو ہم پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر 167 سے تشہد نماز کے اندر کن الفاظ کے ساتھ پڑھا جائے، سلسلے میں 3 مذاہب سامنے آئے تھے۔ حضرت عمر کا تشہد راجح ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا تشہد افضل ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد افضل ہے۔ پھر پہلے مذہب والوں نے یہ دعویٰ فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تشہد منبر پر انہوں نے پیش کیا تھا اور کسی نے نکیر نہیں فرمائی، مخالفت نہیں کی۔ 7 صحابہ کرام کو پیش کیا کہ ان حضرات نے جو تشہد پیش کیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تشہد کے خلاف۔ پھر یہ بات چل رہی تھی کہ عبداللہ ابن عباس کا تشہد راجح ہے، اور اس کے لیے ان بزرگوں نے ضابطہ پیش کیا تھا کہ الزائد اولا من الناقص۔ حدیث کے اندر جو زائد الفاظ ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی حدیث ہے 2 طرق سے ہے، ایک میں زیادت ہے زائد الفاظ ہیں اور ایک میں وہ زائد الفاظ نہیں ہے، تو زائد ناقص سے اولا ہوتا ہے۔ الزائد اولا من الناقص، یہ کلیہ انہوں نے پیش کیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تشہد میں اضافہ ہے، تو اس اضافے کی بنیاد پر وہ حدیث راجح ہوگی۔ چنانچہ ان کو جواب دیے جا رہے تھے کہ اگر اس اصول کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے اور اس کو مطلق سمجھا جائے، کوئی قید ساتھ نہ ہو کہ ناقص کے مقابلے میں زائد اولا ہے، تو پھر دوسری حدیثوں میں زیادت موجود ہے، ان کو بھی لیا جائے۔ اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ تبصرہ فرما رہے تھے، تو ہم یہ عبارت یہاں سے شروع کر لیتے ہیں 169 کی آخری 4 سطریں۔ فَكُلُّهَا أُولَٰئِ قَدْ رَوَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي التَّشَهُّدِ مَا ذَكَرْنَا عَنْهُمْ، ان تمام بزرگوں نے روایت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد کے معاملے میں، ما ذکرنا عنہم، وہ جو ہم ذکر کر چکے ان بزرگوں سے، وخالف ما روی عن عمر، اور ان میں سے ہر ایک نے مخالفت کی ہے اس حدیث کی جو مروی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے۔ فقد تواترت لذلك عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الروایات، اس معاملے میں روایتیں تواتر تک پہنچی ہیں، اور فلم یخالفها شیء، اور ان کی مخالفت کسی چیز نے نہیں کی۔ فلا ينبغي خلافها، اس کی مخالفت مناسب بھی نہیں ہے اور اس کے غیر کو لینا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور نہ زیادت درست ہے علی شیء مما فیہا، جو ان روایات میں اس پر کی زیادت، الا ان فی حدیث ابن عباس حرفا یزید علی غیرہ وهو المبارکات، حضرت ابن عباس کی روایت میں ایک جملہ ہے، المبارکات کا لفظ ہے، یہ زائد ہے۔ فقال قائلون هو اولا من حدیث غیرہ، دوسرے حضرات کی حدیث کے مقابلے میں یہ اولا ہے۔ وجہ اذ کان قد زاد علیہ، انہوں نے اضافہ کیا ہے، اور زائد اولا من الناقص ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں المبارکات کا لفظ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ان تشہد سے مراد وہی قاعدے کے الفاظ، قاعدے میں جو پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں المبارکات کا اضافہ موجود ہے۔ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس میں المبارکات کا اضافہ موجود ہے، اور زائد اولا من الناقص ہوتا ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے، الزائد اولا من الناقص۔ وقال آخرون، دوسرے حضرات نے فرمایا، بل حدیث ابن مسعود وابی موسیٰ وابن عمر الذي رواه عنه مجاہد وابن بابی اولا لاستقامت طرقهم،
پیچھے جو دوسری حدیث آپ نے سنی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، جس روایت کو حضرت مجاہد نے ان سے نقل کیا تھا، حضرت مجاہد کی روایت ہمارے کتاب کے صفحہ 168 کے آخر میں، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، اور وہ دوران طواف ان کو تشہد سکھا رہے ہیں۔ وہ روایت ان میں فرماتے ہیں کہ ان کی سندیں بھی درست ہیں، اتفاق بھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لأن ابا الزبیر لا یکافی الاعمش ولا منصورا ولا مغیرہ ولا اشباہہم، اس کو سمجھنا ہے کہ ابو الزبیر برابر کے آدمی نہیں ہے اعمش کے، نہ منصور کے، نہ مغیرہ کے، اس کے مقابل کے آدمی نہیں ہے۔ اب یہ اعمش کا کیا مسئلہ ہے، منصور کا اور مغیرہ کا اور ان جیسے لوگوں کا، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایتیں دیکھیں گے۔ ہمارے پاس صفحہ 167 جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، صفحہ 167 اور اس کی آخری 4 سطریں ہیں۔ یہ جو آپ نے اسکرین پر جو نسخہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں، مکتبہ رحمانیہ والا نسخہ، 167 کا صفحہ اور اس کی آخری سطریں، ان میں فرماتے ہیں فَمِمَّنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ عبداللہ ابن مسعود، جنہوں نے حضرت عمر کی مخالفت کی ہے ان میں ایک شخصیت عبداللہ ابن مسعود کی ہے، اور ان کی سند میں آپ آگے دیکھیں گے کہ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو داود ووهب وابو عامر قالوا حدثنا هشام الدستوائي عن حماد بن ابي سليمان عن ابي وائل عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ابن مسعود کی ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت اس کے بعد ہے۔ وما قد حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا شعبۃ عن حماد فذكر مثله باسناد۔ پھر اس کے بعد جو تیسری روایت آتی ہے اس کا نمبر 1519 بنتا ہے، 1519 نمبر۔ اس میں آپ کو ایک شخصیت نظر آئے گی ابو بکر کے بعد، یحییٰ ابن حماد قال حدثنا ابو عوانۃ عن سلیمان، یہ ہے سلیمان، یہ سلیمان اعمش ہے، بڑی مضبوط شخصیت ہے سلیمان اعمش۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث کی سند میں سلیمان اعمش نامی آدمی ہے۔ پھر حدیث نمبر 1520 آپ دیکھتے ہیں، نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصیب ابن ناصح قال حدثنا وهيب عن منصور ابن المعتمر عن ابی وائل عن عبداللہ مثلہ۔ تو ایک مضبوط راوی عبداللہ ابن مسعود کی روایت کردہ حدیث کی سند میں منصور ابن معتمر ہے۔ یہ منصور ابن معتمر نظر آیا ہوگا، صفحہ 168 پر ہے۔ یہ ان دو راویوں کا تذکرہ۔ پھر اس کے بعد اگلی سند میں آپ دیکھتے ہیں 1524 دیکھ لیں، 1524 نمبر حدیث، حسین بن نصر قال حدثنا احمد بن عبداللہ بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا مغیرہ الضبی، یہ مغیرہ قال حدثنا شقیق بن سلمہ، پھر آگے وہی روایت۔ تو امام طحاوی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ 3 بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ایک کا نام ہے اعمش، سلیمان اعمش، دوسرے ہیں منصور جو ابن معتمر ہیں، اور تیسرے ہیں مغیرہ۔ ان تینوں کو سمجھنے کے بعد کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ 3 بڑے بڑے نام ہیں، ان کی سند میں، ان کی روایت کردہ حدیث کی سند۔ پھر اگلی بات سمجھ لیں، وخالفه فی ذلک ایضا عبداللہ ابن عباس، 168 پر دیکھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مقابلے پر حدیث پیش کی ہے اور مخالفت کی ہے، ان کی روایت، ان کے تشہد کی مخالفت ہوئی ہے، اور کرنے والے عبداللہ ابن عباس۔
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک میں آپ دیکھیں گے اس کی سند کو. ربیع المؤذن قال حدثنا شعيب بن الليث واسد بن موسى قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن ابي الزبير کا لفظ دیکھنے کا ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں ابو الزبیر سے. لیث ابن سعد نقل کرنے والے ہیں ابو الزبیر سے، اور وہ سعید ابن جبیر سے، اور سعید ابن جبیر کے ساتھ ساتھ طاووس سے. یہ دو استاد ہیں ابو الزبیر کے، اور وہ دونوں حضرات شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے. ابھی ابو الزبیر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند میں ہے، اور ابن مسعود کی سند میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند میں ہے اعمش، منصور اور مغیرہ. تو ابو الزبیر جو ہے یہ اتنے مضبوط راوی نہیں ہے جو ان تین بزرگوں کی برابری کا دعویٰ کر سکے اور ان کے مقابل کے آدمی سمجھے جائیں. یہ تینوں قوی راوی ہیں، اعمش بھی، سلیمان اعمش، منصور ابن معتمر اور مغیرہ. ابو الزبیر ان کی برابری کا آدمی نہیں ہے، تو لہذا سند کی قوت کو دیکھیں تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ترجیح حاصل ہوگی. دوسری بات، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہم سن چکے تھے وہ دیکھنے کی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت وہ صفحہ نمبر 169 پر ہے. وخالفہ فی ذلک ابو موسیٰ الاشعری، نظر آ رہا ہوگا ابو موسیٰ الاشعری. حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا، ثاني نمبر پہ حدثنا ابو بکرۃ وابن مرزوق قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا سعید بن ابی عروبۃ عن قتادہ. یہ قتادہ نامی بزرگ آ گئے اور وہ یونس بن جبیر سے نقل کرتے ہیں، وہ حیطان بن عبداللہ الرقاشی سے. وہ فرماتے ہیں میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے سنا ہے. تو اس روایت میں قتادہ آ گئے ہیں، قتادہ. پھر ایک حدیث ہم نے سنی تھی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہم نے سنی تھی. عبداللہ ابن عمر کی حدیث آپ کو ملے گی صفحہ 168 کے بالکل آخری سطر پر. اس کی سند دیکھ لیں. حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبید اللہ ابن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ عن ابی بشر. یہ ہے ابو بشر تو حضرت مجاہد کے شاگرد. تو ابو بشر نامی راوی آ چکے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں. اب امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند میں جو ابو زبیر نامی راوی ہے، یہ راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند میں قتادہ نامی راوی کے برابر کے آدمی نہیں ہے، اس کے مقابلے کے نہیں. اور اسی طرح یہی ابو زبیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث کی سند میں ہے، وہ ابو بشر نامی راوی کے برابر کے آدمی بھی نہیں ہے اور ان کے مقابلے کے نہیں ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، حدیث کی سند میں. یہ ایک جائزہ لیا انہوں نے. پھر اگلی بات، وَلَوْ وَجَبَ الْأَخْذُ بِمَا زَادَ وَإِنْ كَانَ دُونَهُمْ. اگر زائد کو لینا ضروری ہو، وَلَوْ وَجَبَ اگر واجب ہو جائے، الْأَخْذُ لینا، بِمَا زَادَ جو زائد ہو، وَإِنْ كَانَ دُونَهُمْ اگرچہ روایت کرنے والے راوی جو ہے وہ کم درجے کے لوگ ہوں سند میں، جیسے یعنی حیثیت ان کی روایت کی دنیا میں جو بھی ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، مضبوط راوی ہوں، دونوں صورتوں میں زائد ہی کو لینا ضروری ہے. تو لوجب الاخذ بما زاد ایمن بن نابل، اس کو سمجھ لیں. ایمن بن نابل کی روایت یہ ہمارے پاس صفحہ نمبر 169 پر ہے.
اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے وخالفہ فی ذلک ایضا جابر ابن عبداللہ، حضرت جابر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کی مخالفت کی، اور اس کی سند آپ دیکھیں گے ما حدثنا ابراہیم بن مرزوق قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا ایمن بن نابل قال حدثني محمد بن مسلم ابو الزبیر۔ ایمن ابن نابل روایت کرتے ہیں محمد ابن مسلم ابو الزبیر سے، اور وہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے۔ تو ابو الزبیر کے شاگرد ہیں ایمن ابن نابل۔ اگر وہ جگہ آپ نے دیکھ لی تو آپ دوبارہ اپنی جگہ کی طرف آئیں گے تو یہاں آپ کو کتاب میں کاتب کی غلطی یہ نظر آئے گی کہ لوجب الاخذ بما زاد ایمن بن نابل علی اللیث عن ابی الزبیر۔ اگر کسی کتاب میں عن لکھا ہے تو وہ غلط ہے، علی اللیث ٹھیک ہے۔ لیث پیچھے کون گزرے ہیں لیث کو بھی دیکھ لیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ صفحہ نمبر 168 پر وخالفہ فی ذلک ایضا عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ دیکھنے کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی سند ہے ربیع المؤذن قال حدثنا شعیب بن اللیث واسد بن موسیٰ قال حدثنا اللیث عن ابی الزبیر عن سعید بن جبیر وطاووس عن ابن عباس۔ لیث نقل کرتے ہیں ابو الزبیر سے، وہ سعید بن جبیر سے، اور طاووس سے، اور وہ ابن عباس سے، اور اس تشہد میں المبارکات کا اضافہ ہے۔ لیکن ایمن بن نابل جو ابو زبیر ہی سے نقل کرتے ہیں، وہاں لیث شاگرد ہے ابو زبیر کے، یہاں ایمن ابن نابل یہ شاگرد ہے، ایمن ابن نابل یہ شاگرد ہیں ابو زبیر کے، اور ایمن نے لیث پر اضافہ کیا ہے۔ لیث کی حدیث میں جو وہ نقل کرتے ہیں ابو زبیر سے صرف المبارکات کا اضافہ ہے، اور ایمن کی حدیث میں اضافی الفاظ اور بھی ہیں۔ حدیث شریف کو آپ ذرا دو اور سے دیکھیں کہ حدثنا ایمن بن نابل قال حدثني محمد بن مسلم ابو الزبیر، محمد بن مسلم ہی ابو الزبیر ہیں، وہ جابر بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا التشہد كما يعلمنا السورة من القرآن، اور اس میں یہ الفاظ ہے بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ اور باللہ، اور آخر میں وصل اللہ الجنہ وعوذ باللہ من النار، یہ اضافے بھی ہیں۔ عبداللہ اور رسول لفظ سے عبداللہ کا اضافہ بھی ہے۔ تو اگر الزائد اولا من الناقص والے قانون پہ ڈٹ جائیں اور راوی کی روایت کی حیثیت کو نہ دیکھیں، راوی کی قوت اور کمزوری کو پیش نظر نہ رکھیں، مطلق لیث قاعدے کو، تو پھر جو ایمن بن نابل نے اضافہ کیا ہے لیث کی حدیث پر وہ زیادہ اولا ہوگا، اضافہ لینا اس کو زیادہ اپنانا چاہیے، پھر اس کو پھر کیوں چھوڑ رہے ہیں یہ بات بتا دی۔ لیث کی حدیث میں صرف المبارکات کا اضافہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے اندر تشہد کے مقابلے پر، الزائد اولا من الناقص پر آپ ڈٹ گئے ہیں۔ تو حضرت ایمن بن نابل کی روایت میں تو اور اضافی الفاظ موجود ہیں، ان کو پھر لیں الزائد اولا من الناقص کے اصول کے تحت، یہ فرماتے ہیں وَلَوْ وَجَبَ الْأَخْذُ بِمَا زَادَ، اگر ما زاد کو لینا ضروری ہو، بما زاد وَإِنْ كَانَ دُونَهُمْ، اگرچہ وہ ان سے کم درجے کا آدمی ہے، بما زاد، اور زیادت کرنے والے وہ لیث تھے، لیث، تو اگرچہ وہ کم درجے کا آدمی کیوں نہ ہو، لوجب الاخذ، یا ابو الزبیر مراد ہے، ولو وجب الاخذ بما زاد، ابو الزبیر نے جو اضافہ کیا ہے اگرچہ دوسروں سے کم درجے کا آدمی ہے، دونہم، اعمش سے، منصور سے، مغیرہ سے کم درجے کے آدمی ہے، تو اس کی اضافت کا اضافے کو لینا ضروری ہے، تو لوجب الاخذ بما زاد ایمن بن نابل علی اللیث، تو وہ اضافہ پھر لینا ضروری ہوگا جو اضافہ ایمن بن نابل نے کیا لیث کی حدیث کے مقابلے پر، لیث کے اضافے پر اضافہ کیا ہے عن ابی زبیر، جو وہ ابی زبیر سے نقل کر رہے تھے، لیث ابو زبیر سے نقل کر رہا تھا، اس میں صرف المبارکات کا اضافہ تھا، اور یہاں نقل کرنے والے ایمن بن نابل ہیں اور وہ نقل کر رہے ہیں ابو زبیر سے۔ فإنه قد قال في التشہد، ایمن بن نابل نے تشہد کے الفاظ میں فرمایا بسم اللہ کا اضافہ بھی کیا، ایضاً بسم اللہ۔ اسی طرح اگر اضافہ کرنا
جو اس نے ابو زبیر نے اضافہ کیا اس کا لینا ضروری ہو اگرچہ درجے میں کم درجے کا کیوں نہ ہو تو لوجب الاخذ بما زاد ابو اسلم عن عبداللہ بن زبیر. اس کو پیچھے دیکھ لیتے ہیں پھر ادھر آئیں. 169 نمبر صفحے پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی جو روایت تھی فکل ہؤلاء سے 3 سطر اوپر یعنی وخالفوا فی ذلک ايضا عبداللہ بن زبیر. اس کی سند دیکھیں گے. اس کی سند میں ہے محمد بن حمید ابو قرہ. وہ شاگرد ہیں سعید بن ابی مریم کے. وہ فرماتے ہیں اخبرنا ابن لہیہ. ابن لہیہ کے شاگرد ہیں. وہ حارث بن یزید کے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو اسلم مؤذن نے انہیں بیان کیا تھا کہ انه سمع عبداللہ بن زبیر کہ عبداللہ بن زبیر سے میں نے سنا. اور کیا سنا؟ وہ فرما رہے تھے کہ تشہد جو رسول اللہ علیہ السلام کا تھا وہ یہ تھا اس میں بسم اللہ و باللہ خیر الاسماء. باللہ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. باللہ اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. خیر الاسماء جو بہترین ناموں والی ذات ہے. یہ اضافہ اس میں موجود ہے. تو اس اضافے کو پھر لیا جائے بلکہ اور بھی الفاظ اضافی اس میں موجود ہے. آپ دیکھ لیں حدیث کے اندر کافی سارے اضافے. الزائد اولی من الناقص کا قاعدہ مطلق اگر ہے تو پھر عبداللہ ابن زبیر والا تشہد زیادہ مناسب ہے کہ لیا جائے. ولا وجبہ. یہ جو اب آپ واپس آئیں اپنے 170 نمبر صفحے کی طرف اور دوبارہ غور سے دیکھیں کہ ولو وجب الاخذ بما زادہ اگر واجب ہو لینا بما اس چیز کو زیادہ جو ابو زبیر نے زائد کیا ہے وہ انکان دونہم اگر سے اوپر والی شخصیات سے کم درجے کے بزرگ ہیں لوجب الاخذ تو پھر لینا ضروری ہوگا بما اس کا زیادہ ایمن بن نابل جو ایمن ابن نابل نے اضافہ کیا ہے لیس کی حدیث پر جو ابو زبیر سے منقول ہے. اور اس نے فرمایا فإنه قد قال في التشهد ايضا نے تشہد کے معاملے میں فرمایا کہ بسم اللہ کا اضافہ ہے. ولا وجبہ اور یہ بھی واجب ہو جائے پھر اگر لینا بما زیادہ جو ابو زبیر نے زیادہ کیا ہے اس کا لینا ضروری ہو اگرچہ وہ کم درجے کا راوی ہو تو لا وجب الاخذ بما زاد ابو اسلم. یہ دوسرا لو وجبہ جو ہے اس کا پہلے والا لا وجبہ اس پر عطف ہے. لو وجبہ کے لو وجبہ چونکہ شرط ہے لا وجبہ اس کی جزا ہے جزا نمبر 1 اور یہ جزا نمبر 2 ہے معطوف ہو کر. تو پھر لینا ضروری ہوگا بما زادہ جو زیادہ کیا ابو اسلم نے عن عبداللہ ابن زبیر. فإنه قد قال في التشهد ايضا انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تشہد میں بسم اللہ کا اضافہ کر کے انہوں نے فإنه قد قال انہوں نے فرمایا في التشهد تشہد کے معاملے میں ہی بسم اللہ. وزاد ايضا على ما في ذلك من الزیادتی اور مزید اور چیزیں بھی زیادہ کی ہیں جو اس حدیث میں موجود ہیں. علی حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث پر کافی سارے اضافے ہیں. اب اگر الزائد اولی من الناقص کا قاعدہ مطلق ہو تو پھر یہ حدیثیں زیادہ لائق ہیں کہ ان پر عمل کر لیا جائے. لیکن جب آپ حضرات کا معاملہ مختلف ہے معاملہ ان کا مختلف ہے وہ یہ کہ فلما كانت هذه الزيادة غير مقبولة فلما كانت هذه الزيادة غیر مقبولة جب یہ اضافہ مقبول نہیں ہے ابو اسلم کا اضافہ مقبول نہیں ہے اور ایمن بن نابل کا اضافہ مقبول نہیں ہے. وجہ لأنه لم يزدها على الليث مثله کیونکہ لیس پر اضافہ کرنے والا لیس جیسے آدمی نے نہیں کیا. وہ مضبوط راوی ہے ان کے مقابلے میں ابو اسلم کے مقابلے میں مضبوط ہے ایمن بن نابل کے مقابلے میں مضبوط ہے. تو جب اضافہ کرنے والا اس جیسا طاقتور آدمی نہیں ہے تو پھر ابو زبیر کی ایسی ابو زبیر کا جو مقام ہے وہ بھی اعمش منصور اور مغیرہ کے برابر کا نہیں ہے. لہذا ان کا اضافہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. لأنه جب یہ اضافہ قبول نہیں ہے لأنه لم يزدها انہوں نے یہ اضافہ نہیں کیا لم يزدها اضافہ نہیں کیا علی لیس پر لیس کی حدیث ابن عباس سے منقول ہے مثلہ جیسے آدمی نے تو لم يقبل زیادت ابی زبیر قبول نہیں کیا جائے گا ابو زبیر کی زیادت کو فی حدیث ابن عباس جو ابن عباس کی حدیث کے اندر ہے علی عطاء ابن ابی رباح جو عطاء ابن ابی رباح کی روایت ہے اس پر لأن ابن جریج کیونکہ ابن جریج کیونکہ ابن جریج رواہ عن عطاء عن ابن عباس موقوفہ ابن جریج نے
پھر یہ روایت نقل کی ہے عطا پر، روایت کی ہے عطا سے، عطا ابن ابی رباح سے، اور وہ ابن عباس سے۔ اس کو پھر پیچھے حدیث نمبر 1530 میں دیکھ لیں، حدیث نمبر 1530 پیچھے گزری 168 پر، تاکہ سمجھ آ جائے۔ بھی قال حدثنا ابو بکر قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جریج قال سئل عطاء وانا اسمع، عطاء سے سوال ہوا اور میں سن رہا تھا ابن جریج فرماتے تشہد کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا تحیات المبارکات الطیبات الصلوات للہ ثم ذکر مثله، ثم قال لقد سمعت عبد الله بن الزبير يقولهن على المنبر يعلمهن الناس ولقد سمعت عبد الله بن عباس يقول مثل ما سمعت ابن الزبير۔ حاصل یہ ہے کہ عطا فرماتے ہیں میں نے ابن عباس سے سنا تھا کہ وہ یہ بات فرما رہے تھے، تو ابن جریج عطا سے اور عطا نقل کرتے ہیں ابن عباس سے، اور یہ حدیث موقوف ہے، ابن عباس پر موقوف ہے، اس میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ نہیں۔ تو ابن عباس کی حدیث میں پھر گویا ایک قسم کا نقص ہے، کمی ہے، نقص کے بمعنی کمی، یہ حدیث موقوف ہے۔ اور جو سعید ابن جبیر کی روایت ہے اوپر، اس میں لیث نے اضافہ کیا ہے، لیث کی اس میں وہ حدیث کو مرفوع بنا رہے ہیں، حدیث کو وہ مرفوع بنا رہے ہیں، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ابو زبیر کا جو اضافہ ہے حدیث ابن عباس میں، اور وہ عطا کی حدیث پر اضافہ ہے، عطا کی حدیث پر، کہ عطا کی حدیث موقوف ہے، ابن جریج نے اس کو نقل کیا ہے، اور ابو زبیر جو ہے اس کو مرفوع بناتے ہیں، جان ابن جریج رواہ، کیونکہ ابن جریج نے نقل کیا ہے عطا سے، انہوں نے ابن عباس سے موقوفاً، ورواہ ابو زبیر عن سعید ابن جبیر و طاووس، اور ابو زبیر نے نقل کیا سعید ابن جبیر سے اور طاووس سے، حدیث نمبر پیچھے آپ نے دیکھی تھی وہ 1529 بن رہی ہے، 1529 نمبر حدیث لیث نقل کر رہے ابو زبیر سے، وہ سعید ابن جبیر سے اور طاووس سے، اور وہ ابن عباس سے، اور وہ حدیث مرفوع ہے، براہ راست رسول اللہ علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں۔ وَلَوْ ثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا وَتَكَافَأَتْ فِي أَسَانِيدِهَا، اور اگر ان ساری سندوں کو جتنوں اضافے ہو چکے ہیں سب ثابت ہو جائیں یہ حدیثیں، اور اپنی اسانید میں ایک دوسرے کے مقابلے پر برابر ہو جائیں، لکان حدیث عبداللہ اولاہا، پھر بھی عبداللہ ابن مسعود کی حدیث اولا ہے، ہمیں پھر بھی یہ حدیث اولا نظر آتی ہے، ساری حدیثوں کی جو کمزوریاں ہیں وہ دور بھی ہو جائیں، اور سارے راوی اعلیٰ درجے کے بھی ہو جائیں، ابو زبیر بھی اور اسی طرح ابو اسلم بھی اور ایمن بن نابل بھی، تو پھر بھی عبداللہ ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اولا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ آدمی اپنی مرضی کا تشہد نہیں پڑھ سکتا، کہ حضرت عمر کا تشہد بھی چھوڑ دے، ابن عباس کا بھی چھوڑ دے، ابن مسعود کا بھی چھوڑ دے، اور اپنی مرضی کا تشہد بنا دے، اس کی اجازت نہیں ہے جب تک حضور علیہ السلام سے مروی تشہد پیش نہ کر سکے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ تشہد جو ہے وہ خاص قسم کا ذکر ہے، مخصوص ذکر ہے، اور مخصوص ذکر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو نقل کرتے ہیں کہ سارے الفاظ حضور سے منقول ہے، سارے کے سارے الفاظ، ان میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں ہے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ وہی اولا الفاظ ہوں گے جس میں کسی قسم کا اضافہ نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تشہد تو سب کو مقبول ہے، صرف اضافے کا جھگڑا ہے، ابن مسعود کی حدیث میں المبارکات کا اضافہ نہیں ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تشہد میں المبارکات کا اضافہ ہے، تو اصل تشہد تو دونوں کو قابل قبول ہے، حضرت امام شافعی کو بھی، حضرت امام ابو حنیفہ کو بھی، امام احمد بن حنبل کو بھی، صرف اضافے کا مسئلہ ہے، تو اصل حدیث پر تو اتفاق ہوا۔ اسی طرح جو ابو اسلم والی حدیث تھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نقل شدہ، یا اسی طرح نابل ایمن بن نابل کی روایت تھی، حضرت ایمن بن نابل جو انہوں نے روایت پیش کی تھی جابر بن عبداللہ کے حوالے سے، اس میں بھی اضافہ ہے، تو اضافہ مختلف فی ہے، اختلافی ہوا، اور اصل جو حضرت ابن مسعود کی روایت ہے اس کے تشہد پر تو سب کا اتفاق ہے، لہذا سب کو اتفاق والے نقطے کی طرف آنا چاہیے، اختلافی چیز چھوڑ دینی چاہیے۔
یہ فرمانا چاہتے ہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ولو ثبتت هذه الاحاديث، یہ ساری حدیثیں ثابت ہو جائیں، کلها ساری کی ساری، وتکافأت فی اسانیدها، اور اپنے اسانید میں برابر ہو جائیں، لکان حدیث عبداللہ اولاها، پھر بھی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اولا ہوگی ان سب سے، لأنهم قد اجمعوا، کیونکہ سب کا اجماع ہے کہ انه ليس للرجل ان يتشهد بما شاء من التشهد، کسی آدمی کے لیے یہ تو جائز نہیں ہے کہ وہ تشہد کے ایسے الفاظ پڑھے جو بھی وہ چاہے، اور وہ الفاظ غیر مرویہ من ذالک، ان مذکورہ الفاظ کے علاوہ جو مروی ہیں تشہد کے معاملے میں، ان کے علاوہ اپنی مرضی کا تشہد پڑھے، یہ جائز نہیں ہے. فلما ثبت، جب یہ بات ثابت ہوگی کہ ان التشہد بخاص من الذکر، کہ تشہد ذکر کی خاص قسم ہے، مخصوص ذکر ہے. وکان ما رواه عبداللہ قد وافقه علیہ کل من رواه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیره، اور جو عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی ہے اس کی موافقت کی ہے ہر اس شخص نے جس نے رسول اللہ علیہ السلام سے حدیث کو نقل کی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وزاد علیہ غیرہ ما لیس فی تشہدہ، دوسرے حضرات نے اضافے کیے ہیں جو ان کے تشہد میں نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود کے تشہد میں جو الفاظ کم ہیں دوسروں نے وہ اضافہ کیا ہے. وکان ما قد اجمع علیہ من ذلک اولا، تو ہوگی وہ چیز جس پر اجماع ہوا ہے، قد اجمع علیہ، جس پر اجماع ہو چکا ہے، من ذالک، اس میں سے، تشہد کے کلمات میں سے جس پر اجماع ہو چکا ہے، وہ اولا ہوگا اجماع والا حصہ، یعنی تشہد بھی، کہ اسی کو بطور تشہد کے اختیار کیا جائے، دون الذی اختلف فیہ، سوائے اس کے، بغیر اس کے جس میں اختلاف کیا جائے، یا بمقابلے اس کے جس میں اختلاف کیا جا رہا ہے. تو اختلافی چیز کے مقابلے میں اتفاقی اولا ہوتی، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کے الفاظ پر تو سب کا اتفاق ہے، اضافے میں اختلاف. وحجت اخرى، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تشہد کو اختیار کرنے کے لیے ایک اور حجت، یہ ماقبل والی حجتوں کے ساتھ ساتھ ایک اور حجت، کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو شدد فی ذالک، کس تشہد کے معاملے میں شدت سے وہ کام دیتے ہیں، سختی انہوں نے فرمائی ہے. حتی اخذ علی اصحابہ الواو فیہ کہ یوافقوا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے گرفت کی ہے، حتی اخذ، انہوں نے مواخذہ کیا ہے، گرفت کی ہے، علی اصحابہ، اپنے دوستوں کی، ان دوستوں پر گرفت کی ہے اور ان کا مواخذہ کیا ہے، الواو، واو کے بارے میں، فی، اس کے اندر، کہ واو اگر کم کیا ہے تو انہوں نے پھر بھی ڈانٹا ہے کہ کیوں واو کا اضافہ نہیں کرتے، اگر واو چھوڑا ہے تب بھی انہوں نے گرفت کی واو کے بارے میں. تو دعائے قنوت اس میں تشہد کے اندر تحیات اللہ والصلوات، اگر کسی نے تحیات اللہ الصلوات کہہ دیا تو ناراض ہو گئے وہ، تاکہ وہ موافقت کرے رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کی. ولا نعلم غیرہ فعل ذلک، کسی اور بزرگ نے ایسا نہیں کیا، اتنی شدت اختیار نہیں کی. ولہذا استحسننا ما روی عن عبداللہ دون ما روی عن غیرہ، لہذا ہم نے اسی لیے پسند کر دیا اس تشہد کو جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور مقابلے اس کے جو دوسروں سے مروی ہے. اب جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تشدید ہے، سختی ہے یا گرفت ہے، اس کو حضرت امام طحاوی پیش کرتے ہیں سندوں کے ساتھ. سب سے پہلی بار، ما حدثنا ابو بکر قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن عبد الرحمن بن یزید قال کان عبداللہ یأخذ علینا، ہماری گرفت کرتے تھے، ہم پر مواخذہ کرتے تھے، الواو فی التشہد، تشہد کے اندر واو کے بارے میں بھی. یہ عبد الرحمن ابن یزید حضرت عبداللہ کے شاگرد ہیں. اگلی روایت وہ بھی ہے، قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفیان قال حدثنا اسحاق بن یحیی عن المسیب بن رافع قال سمع عبداللہ رجلا، حضرت عبداللہ نے ایک آدمی کو سنا، فرما رہے تھے وہ آدمی تشہد میں بسم اللہ التحیات للہ، حضرت عبداللہ نے فرمایا تاکل، کیا تم کھانا کھاتے ہو جو بسم اللہ پڑھتے ہو؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ ہے، تم نے بسم اللہ کو التحیات میں کیوں پڑھا؟ اتنی گرفت فرماتے تھے. پھر اگلی روایت دیکھ لیں، وہ بھی قال حدثنا ابو بکر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا الثوری عن منصور عن ابراہیم ان الربیع بن حسیم ابو غسان قال حدثنا زہیر قال حدثنا، یہ جو ان الربیع بن حسین
لقی علقمۃ، ربیع بن حسین عبد القمہ سے ملے، فقال انه قد بدا لی ان ازید فی التشہد ومغفرته، السلام علیکم ورحمۃ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته، اس طرح میں نے اضافہ کیا، مجھے یہ خیال آیا کہ میں تشہد میں مغفرته کا اضافہ کروں۔ یہ فرماتے ہیں حضرت علقمہ۔ تو نہیں، ربیع ابن حسین فرماتے ہیں علقمہ سے کہ علقمہ سے وہ ملے، کہنے لگے میرا خیال یہ ہے کہ تشہد میں مغفرته کا اضافہ کروں، تو علقمہ نے فرمایا ننتہی الی ما علمناہ، ہم تو وہی رکیں گے جو کچھ ہمیں حضرت ابن مسعود نے سکھایا ہے، اور اس میں مغفرته کا اضافہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے سکھانے میں پوری گرفت سے کام لیا ہے۔ حدیث نمبر 1544 دیکھ لیں۔ وبه قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال اتيت الاسود بن يزيد، میں اسود بن یزید کے پاس آیا، میں نے کہا ان ابا الاحوص قد زاد في خطبة الصلاة والمباركات، کہ ابو الاحوص نے نماز کے خطبے میں یعنی نماز کے تشہد میں والمبارکات کا اضافہ کیا ہے۔ قال، انہوں نے آگے سے جواب دیا اسود بن یزید نے کہ فقل له، تم جاؤ اور ابو الاحوص سے ملو، اور ابو الاحوص سے کہو کہ اسود ینہاک، اسود تمہیں روک رہا ہے، ویقول لک، اور تمہیں اسود یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان علقمۃ بن قیس یعلمہن من عبد اللہ، کہ علقمہ ابن قیس یہ کلمات سکھایا کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے، جس طرح ایک سورت سیکھی جاتی ہے قرآن پاک کی، عدہن عبداللہ فی یدہ، عبداللہ ابن مسعود نے اس کے ہاتھ میں ایک ایک انگلی سے اس کے کلمات کو شمار کر کے ان کو سکھایا ہے۔ ثم ذکر تشہد عبداللہ، ثم ذکر تشہد عبداللہ، پھر عبداللہ ابن مسعود کے تشہد کو انہوں نے ذکر کیا۔ فلہذا الذی، بس اسی وجہ سے جو کچھ ہم نے ذکر کیا، استحببنا ما روی عن عبداللہ، ہم نے پسند کیا ہے اس تشہد کو جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وجہ لتشدیدہ فی ذلک، کہ اس معاملے میں انہوں نے سختی سے کام لیا ہے، تو سختی سے وہ تبھی کام لے سکتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے الفاظ انہوں نے سنے ہیں اور بعینہ وہی یاد کروانا چاہتے تھے۔ دوسری وجہ والاجتماعہم علیہ، سب کا ان الفاظ پر تو اتفاق ہے، اضافہ جائز ہے یا نہیں وہ اختلافی مسئلہ ہے، لیکن یہ الفاظ تو سب کے ہاں طے شدہ ہے۔ اذ کانوا قد اتفقوا علی انہ لا ينبغی، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ تشہد پر کوئی ایسا اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے، یہ جو موجودہ اضافے ہیں ان کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، یہ تو سب کا متفقہ مسئلہ ہے۔ تو جب اضافہ نہیں کر سکتے تو اتفاقی چیز پر آنا چاہیے، اختلافی کو چھوڑ دینا چاہیے، اور اتفاقی چیز وہ تشہد ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پیش کیا ہے۔ وهذا قول ابی حنیفہ وابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، اور یہی قول ہے حضرت عبداللہ یعنی حضرت ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو وہ اختیار کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات کو انشاءاللہ یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، اگر اس میں کوئی الجھن ہے تو دوبارہ عرض کر دیتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ریکارڈ کو روک لیا جائے، اگر کسی کا سوال آ جاتا ہے پھر آپ کھول دیں۔ اگلا باب پھر توجہ سے سماعت فرمائیں۔ باب السلام فی الصلاۃ کیف ہوا، نماز کے اندر سے اب باہر آنے کے لیے سلام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کی کیفیت اور تعداد کیا ہے، سلام کس طرح کہنا ہے اور کتنی اس کی تعداد ہے۔
یہ مسئلہ امام طحاوی نے یہاں بیان کرنا ہے۔ سلام کی کیفیت کیا ہوگی اور تعداد کیا ہوگی۔ یہاں دراصل تین مذاہب، ہمارے دو مذاہب ہیں، بڑے مذاہب دو ہیں۔ ایک مذہب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور دوسرا مذہب حناف کا، شوافی کا اور حنابلہ کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور لوگ بہت سارے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے ہم نے ایک کو پیش کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ منفرد ہو یا امام ہو تو سامنے کی طرف ایک سلام کرے گا، سامنے کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دیکھے گا قبلے کی طرف، بس اس سے نماز اس کی پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے امام کا مسئلہ۔ اور منفرد کا مسئلہ، اکیلی نماز پڑھنے والا اور امام صاحب، چونکہ امام منفرد کے حکم میں ہوتا ہے، جبکہ مقتدی پر تین سلام ہیں، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف اور ایک سامنے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف کہہ دے گا، بائیں طرف کہہ دے گا، پھر سامنے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے گا۔ یہ تین سلام مقتدی کے لیے ہیں اور ایک سلام امام کے لیے۔ دوسرا مذہب حضرات حنفیہ، حضرات شافعیہ اور حضرات حنابلہ کا ہے، اور دیگر ائمہ کرام کا، کہ امام ہو یا ایک آدمی منفرد ہو یا ایک آدمی مقتدی ہو، ان سب کے لیے دو سلام کرنے ہیں، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ سامنے کی طرف سلام مشروع نہیں ہے، اور ایک سلام بھی کافی نہیں ہے، دو سلام ہوں گے، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ تین سلام کا مسئلہ بھی جو مقتدیوں کے لیے تھا وہ نظریے میں نے قبول نہیں کیا، اور ایک سلام کو سامنے کی طرف کرنا یہ بھی قبول نہیں ہے۔ اس پر امام طحاوی رحمہ اللہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو دلیل ہے وہ پیش کریں گے۔ وبه قال حدثنا ربيع الجيزي وروح بن الفرج قال حدثنا احمد بن ابي بكر الزهري قال حدثنا عبد العزيز بن محمد دراوردي عن مصعب بن ثابت عن اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنهم سعد سے مراد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی الصلاۃ تسلیمۃ واحدۃ، نبی علیہ السلام نماز میں ایک سلام ڈالتے تھے، اور وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم، یعنی یہ الفاظ تھے ان کے۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان المصلي يسلم في صلاته تسلیمہ واحدہ، تلقاء وجهه، نمازی اپنی نماز میں ایک سلام ڈالے گا اور وہ سامنے کی طرف ہوگا، تلقاء وجهه، اور وہ ہے السلام علیکم۔ احتجوا في ذلك بهذا الحديث، اس حدیث سے انہوں نے استدلال کیا۔ وقت خالف ہو، یہ میں ایک سوال پڑھ رہا تھا، سوال کے الفاظ یہ تھے، حاصل کلام یہ ہے کہ تشہد ابن مسعود ہی اولا ہے، جی حاصل کلام یہی ہے۔ وقد خالفوا في ذلك كل من رواه عن مصعب غیرہ، فرماتے ہیں کہ دوسرے حضرات نے مخالفت کی ہے، اور مخالفت کرنے والے حضرات ہیں، آپ کے سامنے ان کے نام آئے تھے کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل ہیں۔ تو وقد خالفوا في ذلك كل من رواه عن مصعب غیرہ، مصعب سے روایت کرنے والے اوپر مصعب بن ثابت بزرگ ہیں، مصعب بن ثابت سے نقل کرنے والے دوسرے حضرات جو ہیں انہوں نے اس میں مخالفت کی ہے، اور اس میں وہ فرماتے ہیں، اس روایت کو دیکھ لیتے ہیں کہ احمد بن عبد داود ابن موسیٰ قال حدثنا عبید اللہ بن محمد التیمی قال حدثنا عبداللہ بن مبارک قال حدثنا مصعب بن ثابت، عبداللہ بن مبارک جو مصعب بن ثابت سے نقل کرتے ہیں، اسماعیل بن محمد سے، وہ عامر بن سعد سے،
اور وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ وعن یسارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی علیہ السلام دائیں بائیں سلام پھیرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے تھے، اور اتنا چہرہ پھیرتے کہ یرا بیاض خدیہ منہا ہونا و منہا ہونا، یہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی تھی، اور یہاں سے دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے پیچھے والے سفیدی دیکھ لیتے تھے. وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة وإبراهيم بن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو عن مصعب بن ثابت فذكر بإسناده مثله. تو مصعب بن ثابت کے دوسرے شاگرد عبداللہ بن مبارک ہو گئے، یا ابھی ایک اور بزرگ محمد بن عمر آ گئے. ان دونوں حضرات نے جو نقل کیا ہے اس میں دو سلام ہیں. فہذا عبداللہ بن مبارک مع حفظه واتقانه، یہ عبداللہ بن مبارک اپنے طور پر بھی مضبوط حافظے والے اور قوت والے مضبوط شخصیت ہیں. وہ نقل کرتے ہیں مصعب سے علی خلاف ما رواه الدراوردی عنہ، اس کے خلاف نقل کرتے جو دراوردی نے روایت کیا ہے اور مصعب ابن ثابت سے روایت کیا ہے. ووافقه على ذلك محمد بن عمرو مع تقدمه وجلالته، اور ساتھ ساتھ انہوں نے موافقت کی ہے محمد بن عمر نے، حالانکہ وہ ان سے متقدم بزرگ ہیں، جلیل الشان بزرگ ہیں. تو بھئی موافقت بھی بڑی شخصیت کی طرف سے ہے، اور روایت کرنے والا عبداللہ بن مبارک بھی خود حفظ اور اتقان کی مضبوط حیثیت کے حامل ہیں. تو یہ بات ہو گئی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت محمد الدراوردی نے نقل کی ہے مصعب بن ثابت سے، تو اس روایت کے مقابلے میں مصعب بن ثابت سے نقل کرنے والے دوسرے حضرات نے دو سلاموں کو پیش کیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا يحيى ابن حسان قال وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن اسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن يمينه، كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن يمينه. اصل یہاں عبارت میں تھوڑی سی الجھن ہے کہ سلام پھیرا کرتے تھے دائیں طرف، یسلموں کا لفظ محذوف ہے، یہاں کاتب سے رہ گیا ہے کہ حضور علیہ السلام دائیں طرف سلام پھیرا کرتے تھے حتی ارا بیاض خدہ، کہ میں آپ کے رخسار مبارک کی سفیدی دیکھ لیتا تھا. وعن یسارہ، اور بائیں جانب بھی سلام پھیرتے تھے حتی ارا بیاض خدہ. فقد انتفى بما ذکرنا، منتفی ہوا وہ کچھ جو ہم ذکر کر چکے ہیں، جس کو روایت کی دراوردی نے عنہ. وثبت عن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت سعد سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دو سلام پھیرا کرتے تھے. وقد وافقه على ذلك غير واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں ان کی موافقت کرنے والے اور حضرات تھے. سعد بن ابی وقاص ہی کی روایت میں دو باتیں سامنے آئی، دو سلاموں کا تذکرہ بھی آیا، ایک سلام کا بھی آیا. ایک سلام پر دو سلاموں والے جو دو سلام والی روایت ہے اس کو ترجیح حاصل ہے بوجوہ، جیسے وجوہات ابھی سامنے آئے. اور دوسرے صحابہ کرام کی موافقت اب دیکھتے ہیں. اس میں فہد قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن ابی اسحاق عن برید بن ابی مریم عن ابی موسیٰ، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آگئے. قال صلی بنا علی یوم الجمل، جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی. صلاۃً ذکرنا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں حضور علیہ السلام کی نماز یاد دلا دی، شان سے انہوں نے نماز پڑھائی. اما ان یکون نسیناها و ترکناها علی عمد، اگر ہم اسے بھول چکے ہیں یا چھوڑ چکے ہیں قصداً، تو وہ چیزیں ہم نے چھوڑی ہے، ورنہ انہوں نے بہترین نماز پڑھائی. فکان یکبر فی کل خفض ورفع ویسلم عن یمینہ وعن شمالہ، ہر خفض نیچے جانا، رفع اوپر آنا، اس میں تکبیر کہا کرتے تھے، اور دائیں بائیں انہوں نے سلام کو پھیر دیا. آگے دوسری شخصیت جو اس کے موافق ہے، یہ قال حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ العبسی قال اخبرنا سفیان عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبداللہ. حضرت عبداللہ اور عبداللہ مطلق آ جائیں تو ان سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں.
اب وہ کیا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يبدو بياض خده. حضور علیہ السلام دائیں بائیں سلام پھیرتے تھے یہاں تک کہ ظاہر ہوتا آپ کے چہرے انور کا سفید ہونا، ان کی سفیدی نظر آ جاتی رخسار مبارک کی. اور الفاظ یہ تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وبه قال حدثنا ابو امیہ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد الله عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل عبد اللہ رضی اللہ عنہ، یعنی وہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں. یہ دوسری سند کے ساتھ ان کی روایت آ گئی. وبه قال حدثنا احمد بن عبد المؤمن المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا علقمة والاسود بن يزيد وابو الاحوص قالوا. یہ سارے حضرات فرماتے ہیں حدثنا عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثله. وبه قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا اسد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي الاسود عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. حضور علیہ السلام خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یسلمون علی ایمانہم وعن شمائلہم عن ایمانہم یسلمون عن ایمانہم، دائیں جانب بھی سلام کہتے تھے بائیں جانب بھی کرتے تھے نماز کے اندر. اور الفاظ یہ ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ ان کا سلام مختصر ہے السلام علیکم، اور سامنے کی طرف ہے، دائیں طرف بھی نہیں ہے بائیں طرف بھی نہیں ہے، منفرد کے لیے اور امام کے لیے اور مقتدی کے لیے 3 سلام ہے. لیکن یہ روایت صاف کہہ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، حضرت عمر تو نماز پڑھا رہے تھے، حضرت علی نے بھی نماز پڑھائی اور سلام ان کے 2 رہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی حضور علیہ السلام سے 2 سلام نقل فرمائے. اور الفاظ جو ہے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں جانب میں. وبه قال حدثنا ابو بشر الرقي قال حدثنا شجاع بن الوليد عن زهير بن معاوية قال وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زهير قال وحدثنا علي بن معبد قال حدثنا ابو الجواب الاحوص بن جواب قال اخبرنا زهير عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه وعلقمة عن عبد الله رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بکر وعمر مثله. تینوں حضرات سے تو یہ ایک نئی سند کے ساتھ یہ روایت آ گئی. ابھی قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال صلى امیر بمکہ، امیر صاحب نے مکہ میں نماز پڑھائی، فسلم عن یمینہ وعن شمالہ فقال عبداللہ من این علقها، تو دائیں اور بائیں فقال عبداللہ من این علقها، کہاں سے اس نے اس کو حاصل کر لیا ہے. قال الحکم فی حدیثی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعلوا، تو حکم اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا ہی کرتے تھے. وقت پورا ہو چکا ہے انشاءاللہ.